کیوں والدین جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے نہیں ٹریئر کرتے، ہم ان سے اس طرح سے نہیں اچھی طریقے سے بات کرتے، بٹ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی یاد جو ہے وہ ستاتی رہتی ہے۔ اولاد اپنے کریئر اور اپنے گول کو پانے کے لیے اس قدر اندھا دھند چل رہی ہوتی ہے کہ اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ سائبان جس کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ درخت بھی جاندار ہے، اس کی بھی فیلنگ ہے۔ زیادہ لوگ اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور ان کے پیرنٹس ان کے پاس ہوں۔ اگر کوئی خوش نصیب ہے اور اس کی زندگی میں اس کے پیرنٹس زندہ ہیں تو یہ بہت بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے اسے اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو بخشوانے کی۔ انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں شاید انہیں گرامر سمجھاؤ، سینٹینس بنانا سکھاؤ، لیکن پنجابی اردو کبھی ہم نے انہیں بیٹھ کے نہیں سکھائی، کیونکہ ہم ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں۔ جو ہماری یوتھ آ رہی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین سے بہت سخت کلام کرتے ہیں، بے حد بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اور وہی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لڑکا اب اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا ہوا بے حد رو رہا تھا، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ ہم کیوں والدین جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے نہیں ٹریئر کرتے، ہم ان سے اس طرح سے نہیں اچھی طریقے سے بات کرتے، بٹ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی یاد جو ہے وہ ستاتی رہتی ہے۔ مناہر شاید اس کے پیچھے بھی ہمارے والدین کی زیادہ محبت اور کیئر ہوتی ہے۔ وہ اتنا ہمیں پیار کرتے ہیں کہ ہم انہیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ آج کی جنریشن نہیں بلکہ ہماری جنریشن، ساری جنریشن، اولاد اپنے کریئر اور اپنے گول کو پانے کے لیے اس قدر اندھا دھند چل رہی ہوتی ہے کہ اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ سائبان جس کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ درخت بھی جاندار ہے، اس کی بھی فیلنگ ہے۔ اور ویسے تو زیادہ لوگ اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور ان کے پیرنٹس ان کے پاس ہوں، لیکن اگر کوئی خوش نصیب ہے اور اس کی زندگی میں اس کے پیرنٹس زندہ ہیں تو یہ بہت بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے اسے اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو بخشوانے کی۔ تو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی تھا جس طرح آج کے بھی ہمارے بچے موزور ہیں، میری جنریشن کے، آپ کی جنریشن کے، سب بچے ایسے ماں باپ کو ٹکر ٹکر جواب دینے والے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو بچوں کو سامنے بٹھا کے کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہ طریقہ اب اتنا کارآمد نہیں ہوتا۔ ہم جو رویے ان کے سامنے اپناتے ہیں وہ بالکل ایک دم سے انہیں سیکھ جاتے ہیں۔ ہمیں گاہے گاہے بینگ اے پیرنٹس بھی بچوں کو زندگی کی یہ حقیقتیں ضرور سکھانی چاہیے۔ جو چیز ہم جانے انجانے میں اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں شاید انہیں گرامر سمجھاؤ، سینٹینس بنانا سکھاؤ، لیکن پنجابی اردو کبھی ہم نے انہیں بیٹھ کے نہیں سکھائی، کیونکہ ہم ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ بچپن سے شاید میں یہ گھر میں یہ اصول تو دیکھتا تھا کہ امی جان، دادی اماں کی جیسے کھانا بنوا کے آگے رکھنا اور جوتا آگے کر دینا کبھی کبھی، تو یہ چیزیں کہیں ذہن میں موجود تھیں۔ تو شاید بچوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ شاید میں نے بھی کبھی سوچ کے نہیں کیا تھا کہ میں کسی ثواب کے لیے امی کے پاؤں میں جوتا پہنا رہا ہوں، یا کوئی اپنے آپ کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ کہ جیسے امی اٹھیں اور نہیں ہیں تو میں نے ایسے انہیں آگے کر دیا۔ تو یہ چیز میں نے اپنے بچوں میں جب دیکھی نا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور مجھے خیال آیا کہ میں نے کبھی انہیں بیٹھ کے یہ سمجھایا نہیں تھا کہ تم بڑوں کو ایسے پہناؤ گے تو اچھا لگے گا، لیکن ہم نے ان کے سامنے یہ کیا ہوا تھا تو یہ چیز انہیں وہ یاد کہیں رہی، نہ کہیں ان کے دماغوں میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ یس ٹھیک ہے، آپ کیا کلاسز دیتے ہیں میوزک کی؟ آپ سکھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا نہیں؟ جی اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ابھی کر سکوں، لیکن ہاں جو فن میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے
اوبیسلی جو میرے ساتھ میرے کولیگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیئر تو ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، آپ ہمیں اکثر بسنت کے پروگرامز میں بھی نظر آتے تھے، ہوں۔ لیکن اب لاہور میں بسنت کو بین کر دیا گیا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کو اگر دیکھنا ہو تو اس کا کلچر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا پنپ رہا ہے اس معاشرے میں۔ شاید وہ جو ڈور تھی، جان لیوا ڈور کے حادثات کی وجہ سے بسنت کو روکا گیا، پوائنٹ تو سالڈ تھا کہ انسانی جانوں سے بیشتر تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن کاش اس تہوار میں سے کائٹنگ یا پتنگ بازی کو ڈیلیٹ کر کے بسنت کی بجائے جیسے جشن بہاراں کا انہوں نے نام دیا، تو جشن بہاراں اسی طرح سیلیبریٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ خوشیاں بڑی ضروری ہیں ہماری ایک نارمل زندگی کے لیے۔ اتنا سٹریس جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنا کے آگے نہیں لائے گا۔ پتنگ بازی نکال دیں، ہوں۔ باقی جو تہوار ہے، جو خوشیاں ہیں، وہ رہنے دیں۔ ہاں، وہ خوشیاں رہنے دیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے محبت اور قدر، یہ زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ پچھلے دنوں میں ہوا، اسے میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ ہماری ایک بیجنگ ہے جاننے والی، تو وہ کسی کے گھر سے ہمارے گھر آئیں، تو انہوں نے آ کے جیسے بیٹھے، تو ہر گھر کا ایک اصول ہوتا ہے کہ غریب امیر جو بھی ہے، خواتین اپنے بجٹ میں سے، اپنے گھر میں سے کوئی چیزیں مہمانوں کے لیے نکال کے رکھ دیتی ہیں۔ کوئی حلیم بنی تو فریز کر دی، کوئی بسکٹ کے ساشے ہی رکھ دیے، نمکو رکھ دی، انڈے رکھ دیے، ابلے ہوئے انڈوں کا بڑا رواج ہے۔ تو وہ جس گھر سے آئی تھیں، وہاں سے وہ تھوڑا غصے میں تھیں، تو وہ آگے بیٹھے، تو شاید میری وائف نے یا گھر والوں نے ان کے آگے اس وقت زیادہ چیزیں کو میسر ہوں گی انہوں نے رکھی، تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی تم لوگوں کے گھر آتی ہوں، تسی لوگ میری بڑی عزت کرتے ہو، میز پار دیندے ہو میرے اگے، اور دعائیں دی، اور پھر انہوں نے اس عورت کا نام لیا کہ میں وہ گھر آئی سی سویر دی، ایک چاہ دا کپ انہیں من پہ آیا ہے۔ وہ انی مطلب بد نسلی کہہ دیا اسے، بے خاندانی کہہ دیا اسے، کہہ دیا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ اتنی بد اخلاق ہے کہ کوئی گھر میں آیا تو اس کے آگے کھانا۔ میں بہت سوچ میں پڑ گیا، کبھی کبھی کوئی بات آپ کو لڑ جاتی ہے۔ مجھے لگا کہ بیجی کو ایسا کریں، میں نے کہا بیجی، عزت کا کہ یہ کرائیٹیریا کہ کوئی آئے تو اس کے آگے میز بھر دی جائے، یہ عزت ہے؟ ہو سکتا ہے آپ جس کے گھر سے آئی ہیں اس کے گھر میں یہ چیزیں ہی نہ ہوں، میسر ان کو خود نہ ہو، ہاں، اور اس نے آپ کے آگے نہیں رکھی یہ چیز، تو آپ نے صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ایک انسان کو تول کے ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں یقین کریں کہ شعوری طور پہ سیکھنی چاہیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک ہیلدی معاشرے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب پھنس جاتے ہیں تو ہماری ترقیاں بھی رک جاتی ہیں۔